میں خود بھی انتہائی تحقیق و تجسس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بلا شک و شبہ پختون، روہیلیا، سلیمانی پٹھان اور افغان سب ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ یہ ان گمشدہ اسرائیلیوں کی اولاد ہیں جنہیں اشوریوں اور بابل والوں نے باری باری شام کے علاقوں سے مشرق کی طرف جلا وطن کیا تھا، اور جن کا ذکر کتاب مقدس اور کئی دیگر مشہور تاریخی کتابوں میں اکثر آتا ہے۔ افغان یا پختون کو آپ کسی نام سے یاد کریں، وہ اصلاً سامی ہیں اور نسلاً ابراہیمی۔ یہ وہ قوم ہے جو پہلے شریعت موسوی اور پھر دعوت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو اس پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے، اور دین اسلام کی تبلیغ میں کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچا دیا۔ کاش اس قوم کے نوجوان اس نقطے کو سمجھ سکیں کہ یہ اس قوم کی خصوصیت اور اس کے بزرگوں کا تعامل ہے۔ یہ پختونوں کی روشن تاریخ ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی گوشہ تاریخی میں نہیں۔ اس کی تاریخ کا ہر دور اور اس کے واقعات روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں، یہ قوم کا بیان ہے جو لاکھوں انسانوں کا مجموعہ ہے اور تواتر سے پشت بپشت گواہی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ افغانان کے چند مزید پہلو۔ شام سے ضلع وطنی کے بعد سائرس کے وقت سے پختون ایرانی سلطنت کے مختلف مقامات میں بڑی عزت کے ساتھ سرسبز اور شاداب زمینوں پر آرام سے رہائش پذیر تھے، پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ ساسانیوں کے ظلم و ستم اور تتاریوں کی غلغار سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہوئے، اور اکثر و بیشتر اس پہاڑی علاقے میں جا کر آباد ہوئے جو دشت لوت یا بادیہ ایران سے مشرق اور ہرات، غور، دریائے فراہ اور زرنج کے مغرب میں مرد اور نیشا پور سے جنوب کی طرف کرمان اور مکران تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر وہ سیرا نشین بن کر پہاڑوں کے غاروں میں دشمنوں کی نظروں سے دور جنات کی طرح مستور، شہریوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر وقت گزارنے لگے۔ یہ جگہ ان کے لیے زیادہ محفوظ اور حصار کا درجہ رکھتی تھی۔ بالکل اسی طرح ان کے بعض ہم نسل شمالی ایران کے پہاڑی علاقوں میں بھی موجود اور سر چھپانے پر مجبور تھے۔ اس دوران میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی خبر انہیں ملی، جیسا کہ محمد احسان اللہ عباسی اپنی تاریخ الاسلام میں افغانستان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس قول کو ترجیح نہ دی جائے۔ یہود مدینہ ان افغانوں سے برابر خط و کتابت رکھتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ فلپ کے مطابق ایک سیاح جس کا نام بینیمن اور تتلیہ کا رہنے والا ہسپانوی یہودی تھا اور اس کو تاریخی حقائق کا زیادہ اندازہ تھا، وہ علاقہ جات پشت یا پخت، غرجستان، کوہستان، غور وغیرہ میں ان پہاڑی افغانوں کے پاس جو یہاں رہتے تھے آیا تھا، اور کافی وقت گزارنے اور تحقیق کے بعد اس کے متعلق اس نے لکھا کہ نیشا پور یعنی مشرقی ایران کے پہاڑوں میں جو یہودی رہتے ہیں وہ ابتدائی جلا وطنوں کی اولاد ہے۔ تاریخ شام۔ بینیمن کا مقصد یہودی سے مراد نسل یہود اور عبرانی قوم ہے، نہ کہ مذہب یہود، کیونکہ اس وقت جب وہ آیا تھا یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور شریعت محمدی پر قائم تھے۔ وہ اپنے آپ کو نسلاً بنی اسرائیل اور جہد دین سے مسلمان کہتے تھے۔ ابتدا میں لفظ یہودی کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودا قبیلے یا یہودا کی نسل سے متعلق ہے، پھر یہ لفظ ان عبرانیوں کے لیے بولا جانے لگا جو اسیری و جلا وطنی سے نجات پا کر واپس وطن پہنچ گئے تھے۔ آخر میں پوری اسرائیلی قوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اب اسرائیلی سے مراد وہ شخص ہے جو اسرائیلی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ مزید تفسیری کرتے ہوئے سید سراج الاسلام لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور چند دیگر نفوس کے ساتھ ار سے ہجرت کر کے کنعان کی طرف چلے گئے۔ اہل کنعان نے ان کو عبرانی کا نام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جد اعلیٰ کا نام عبر تھا۔ عبرانی قوم عرصہ تک خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہی تھی، چراگاہوں اور عمدہ زمینوں کی تلاش میں سرگردہ رہی۔ عبرانی عرصے تک کنعانیوں کے ساتھ پرامن زندگی بسر کرتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، کنعان اور نواحی علاقہ میں قحط سالی کی وجہ سے عبرانیوں کو مصر میں پناہ لینی پڑی۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی مناسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا یا جوزا تھا، اسی لیے عبرانی، اسرائیلی، یہودی اور جوز ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ بنی اسرائیل ایک عرصے تک مصر میں دریائے نیل کے قریب گوشن کے ضلع میں امن و امان سے رہتے رہے، لیکن اپنے تمدن اور مذہب کی وجہ سے وہ بت پرست مصریوں کے ساتھ غلط ملت نہ ہو سکے۔ جب بنی اسرائیل کی طاقت کافی بڑھ گئی اور مصریوں کو یہ خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں یہ لوگ ہمارے بتوں اور تمدن کو تباہ و برباد نہ کر دیں، تو ان کو غلام بنا لیا گیا اور سخت مصائب و پریشانیوں کا شکار بنایا جاتا رہا۔ آخرکار ان کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر آزاد کرا لیا۔ عہد قدیم صفحہ 529۔ شام سے جلا وطنی کے بعد مشرقی ممالک میں بنی اسرائیل کی موجودگی اور رہائش پذیر ہونے کے ثبوت میں مزید چند واقعات کا بیان کرنا بہتر ہوگا۔ اسرائیلی قبائل بہت ہی سرگردانی کے بعد موجودہ افغانستان کی زمین پر دکھائی دینے لگے تھے۔ تویو سکن بحوالہ یوسفی۔ پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی اپنی کتاب تاریخ ایران جلد اول میں ایرانی مورخ حسن پیرینا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قدیم تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اس وقت آرمینیا کے بادشاہ ہائیک دوم نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس مہم میں جو یہودی اسیر کر کے آرمینیا لائے گئے ان میں شامبات نامی یہودی کا ایک کنبہ قبیلہ بھی
था। चंबाद के बेटे का नाम बागारात था। अहले आर्मीना लिखते हैं कि इस कुंबे के अफराद बहुत दानिशमंद थे, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े रुतबे हासिल किए। फिर एक ऐसा जमाना भी आया कि ही लोग आर्मीनिया और गर्गिस्तान के बादशाह बने। अब्दुल जब्बार शाह अपनी तसनीफ बनी इसराइल में तारीख कदीम बख्त नसर के हवाले से लिखते हैं कि बनी इसराइल बुखारा, मरू और खैवा के मुतल्लिका इलाकों में बड़ी तादाद में मौजूद है। फाजिल कर्नल एच मचल की राय के मुताबिक 503 से 520 में कास्मिस ने जिक्र किया कि 6ठी सदी ईस्वी के वस्त में जियोन के किनारे पर ईसाई आबाद थी। अरबों ने बुखारा में भी ऐसा ही पाया। आर्मेंस मेंबरे हंगरी प्रोफेसर प्रेत यूनिवर्सिटी अपनी तसनीफ तारीख बुखारा के मुकदमे में बुखारा का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मगरिब के सिम तरोन का जिला और शहर पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। आबो हवा गैर मुतदिल मगर बाशिंदे यानी सरवानी बहुत सेहतमंद और जफाकश थे। जिर्द गिर्द और सासानियों के जमाने में ईसाइयों की मशहूर क़यामगाह था, यहाँ से 10 फरसख दूर था। इस तरह यहाँ पर बरकी और केशी कांसी भी मशहूर मकामात थे जो ज़िला जियोन और सिहोन के मुंबई के नजदीक है। इसी किताब के बाब अव्वल में इस्लाम से पहले के दौर के ज़ेर अनवान वो जगह एक लिखते हैं, मुताकिब सदी में इस बात से साबित होता है कि शाहपुर के अहद में ईसाइयों को तंग किया गया और तोस उमरों में 334 बड़े पादरियों के इसकफ खाने थे। तारीख बुखारा के इंतसाबात से ये बात साबित होती है कि दरिया जियोन और सियोन और तोस उमरों के इलाकों में जहाँ कहीं भी ईसाइयों का जिक्र आया है वो यही अफगान कबाइल थे। अरबों की आमद के वक्त इन ईसाइयों का हुक्मरान माहुया सूरी था जो ईरान के बादशाह यज़्दगिर्द के तहत मर्द जबान के नाम से याद किया जाता है और इनका दारुल हुकूमत मरू शहर था। यज़्दगिर्द ने अरबों के खिलाफ जब मरू पर चढ़ाई की तो माविया सूरी ने अरबों की हिमायत की। कहा जाता है कि मरू से शिकस्त खाकर वापसी पर यज़्दगिर्द को कत्ल कर दिया गया। कुछ अरसे बाद माविया सूरी ने अपने तमाम अहम कौम अफगानों के साथ जो मजहब ईसाईयत पर थे मुसलमान होकर अरबों का पूरा एतमाद हासिल कर लिया और खलीफा वक्त के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर लिए। जैसे कि ताकीलाता पट्टा खजाना काबुल सफ़ा 222 पर यूं दर्ज है, माविया सूरी दर असर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा बकूफा रफ दराज तरफ हजरत खलीफा बराए जमा जजिया और खराज और मालियात वगैरह बाहैसियत मर्ज ज़बान अंजा शाह नख्ता शद। माविया सूरी के मुतल्लिक़ इमाम बिलाज़री अपनी तसनीफ़ फतू अल बदान हिस्सा 2 में लिखते हैं, कहते हैं अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा की खिलाफत में मरू कामर ज़बान माविया कोफा आया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके लिए जमींदारों और असदारा और दशला दीन के नाम फरमान लिखा कि आइंदा वो इसी यानी माविया को जजिया अदा करें। कहते हैं कि इस फरमान पहले खरासान ने अहद तोड़ दिया लेकिन माविया ने फौजी ताकत से इस बदअमनी को दबाकर अमन व अमान कायम कर लिया और जॉन पार्क के इलाके पर फौज कशी करके तोरानियों को मजबूती से काबू में लाया और तमाम शोरश को कुचल दिया। माविया के नस्ब के मुतालिक वो अफगान निसात था। ताकीलात पट्टा खजाना सफ़ा 223 में यूं दर्ज है, माविया दरावाइल इस्लाम मर जबान मरोबू कदे रमाहो यसूरी में कगन। फरदौसी का एक शेर है, हियोनी बरा फगन बरसान बाद बनजदीक माविया सूरी नसाद। अलगर्ज माविया सूरी ने यज़्दगिर्द के कत्ल के बाद अपनी हुकूमत का दायरा को चारों तरफ से वसत देने के लिए बलख और बखारा और हरात पर लश्कर कशियाँ की और अपनी हुकूमत को मजीद वसत दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के दिनों में माविया सूरी कोफा गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे जजिया के जमा कराने और खराज व मालियात का भी मरू ज़बान मुकर्रर किया। फरदौसी शाहाना में इसे सूरी नसाद कहता है। सूरी अफगानों का एक मशहूर कबीला है जिसमें मोहम्मद सूरी और शेरशाह सूरी पैदा हुए। जैसा कि सालानामा काबुल के एक मजमून से पता चलता है कि मजमून के अल्फाज ये हैं, सिलसिला शहान महली गौर अफगानिस्तान मंसूब बसिलसिला सूरी हाय चिश्ताना हत्ता महुई अफगान सूरी यक्या शहान हमें सिलसिलाओ हुक्मरान मरबू दर अहद खलीफा सालिस आखिरी शाह फारिस यज़्दगिर्द दमरवाज तरफ माहवाई अफगान सूरी हुकूमत आन वलियात कश्ता गर्दिया बहवाला सालानामा काबुल साल 1933। एक वसी मुकाम का नाम गौर है। यहाँ के बाशिंदे सही कौल यह है कि अफगान थे। इनको कौमियत के एतबार से सूरी और मुल्क के एतबार से गौरी लिखना चाहिए। सफ़ा 372। सैयद अब्दुल जब्बार शाह लिखते हैं कि जोसेफिस पापूसी जिसने 93 ईस्वी में यहूदियों की कदीम तारीख लिखी है अपनी 11वीं किताब में नहीमिया नबी के साथी कैदी वापस जाने वाले यहूदियों के ज़माने में बयान करता है कि 10 कबीले दरिया फरात से इस पार अब तक आबाद हैं। इनकी तादाद व शुमार से बाहर है। दरिया फरात से इस पार मशरिक व फारिस और मशरकी इलाके अफगानिस्तान कश्मीर और तिब्बत और चीन है। एक फ्रांसीसी सयाह फायर नामी जब हरात के इलाके में गुजरा तो इसने लिखा कि इस इलाके में बनी इसराइल बकसरत आबाद है और वो अपने यहूदी मजहब का अरकान के अदा करने पर पूरे आज़ाद हैं। बनी इसराइल के यहाँ पर मौजूदगी का एक और अहम सबूत इनके अनबिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी है जो इनको वक्त ब वक्त वाइज और नसीहत करते थे और इनके साथ रहते थे, जिसे हम मुख्तसर तौर पर पेश करते हैं। मुसन्निफ ज़ब्त अल अखबार हरात के मुतालिक अब्दुल रहमान कामी की तारीख दीन हरात अबुल मास मिस्री के हवाले से लिखता है कि खरासान में बेहतरीन मुकाम हरात है और हरात पर 70 अनबिया अलैहिस्सलाम ने दुआए
خیر کی ہے۔ بلخ میں کئی انبیاء علیہ السلام دفن ہیں، جن میں سے ابن بطوطہ نے ایک نبی کے متعلق لکھا ہے، یہاں پر حزقیل نبی کا مزار ہے اور اس پر ایک قبلہ بنا ہوا ہے جس کی ہم نے زیارت کی ہے، اور ایک نبی کے متعلق جغرافیائی خلافت مشرق میں درج ہے۔ سادہ کا شہر جو ہمدان اور مرو کے وسط میں خراسان ولی شاہراہ پر واقع تھا، اس کے 4 میل مغرب میں حضرت سموئیل نبی کا مزار تھا۔ مؤلف لب لباب کا بیان ہے کہ کیکاباد پسر خورس کے زمانے میں بلخ اور اس کے اطراف میں بنی اسرائیل کے انبیاء حزقیل، الیاس، عیسی اور شمائیل علیہ السلام بیک وقت موجود تھے۔ ایک اسرائیلی پیغمبر باجوڑ کے قریب جنوب میں رنگ برنگ کے مقام پر دفن ہے جو غازی پیغمبر کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی طرح دوسرا اسرائیلی انبیاء علیہ السلام کی قبریں علاقہ بونیر میں، ایک باجکٹا میں اور دوسری یگا نڈی کے مقام پر موجود ہے، اور زمانہ قدیم سے وہاں کے لوگ ان کے مزاروں پر اظہار عقیدت کرتے آئے ہیں۔ ایک پیغمبر کا مزار تیمیرا گروہ سے 3 میل کے فاصلے پر کنہا ڈھیڑ کے راستے میں موجود ہے۔ کتاب مقدس بائبل میں لکھا ہے کہ تومار رسول جو حضرت عیسیٰ کا حواری تھا، خراسان یعنی افغانستان وغیرہ میں ایک مدت تک تبلیغ کرتا رہا، بعد میں مدراس چلا گیا اور وہاں شہید ہو کر میلاد پور مدراس میں دفن ہوا، جس کی آخری آرام گاہ وہاں موجود ہے اور اس پر بڑا گرجا بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض حواری کشمیر میں بھی جلا وطن اسرائیلیوں کے پاس پہنچے تھے۔ قاضی محمد یوسف لکھتے ہیں کشمیر شہری سری نگر علاقہ خانیار حضرت بل میں حضرت یوسف نبی کا مزار ہے، جس کے شمال میں مکانات، جنوب میں راستہ عام اور میدان ہے، مشرق میں قبرستان ہے، مغرب میں کوچہ ہے اور جامع مسجد سکندر بادشاہ کی طرف جاتا ہے، اور درمیان میں ایک مستطیل عمارت ہے جو 4 دیواری کے اندر ہے۔ کمرے کے اندر ایک چوبی پنجرہ ہے جس کے اندر حضرت یوسف آصف نبی کی قبر ہے، اور باہر غلام گردش میں جنوب کی طرف سید نصیر الدین کی قبر ہے جو چوبی پنجرے سے باہر ہے۔ کشمیر کے تمام مسلمان بلا اتفاق یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی اسرائیلی نبی ہیں اور شام کے شہزادہ نبی کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ مولوی ذکا اللہ دہلوی اقبال نامہ اکبری جلد پنجم میں لکھتے ہیں کہ اودھیا ہند کے بڑے شہروں میں سے ہے اور یہ شہر راجہ رام چند جی کی راجدھانی ہے۔ اس کے پاس 2 قبریں 6-6 7-7 گز لمبی ہیں جن کو عوام الناس حضرت شیش اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خوابگاہ جانتے ہیں۔ فیض آباد کا شہر اس کے پاس ہے۔ ابن بطوطہ اپنے سفرنامہ جلد 2 میں لکھتا ہے کنجی گری، جسے زمانہ حال میں ڈونگلور کہتے ہیں اور کوچین ہندوستان کے مشرقی حصے کی ریاست میں واقع ہے۔ اس شہر میں یہودی زمانہ قدیم سے رہے، ان کے بعد نصرانی بھی رہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ کا حواری سن 52 میں یہاں یہودیوں کی ہدایت و ارشاد کے لیے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری رسول توما اور برتھولما اور متی رسول مشرقی کو ترکستان، افغانستان اور ہندوستان کو آئے۔ افغان جو بنی اسرائیل ہیں مذہب عیسوی میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل مشرقی ممالک میں عیسائیت موجود تھی اور پھیلی ہوئی تھی۔ قیس عبد الرشید وفد کے ساتھ دربار رسالت میں تشریف لے گیا اور مسلمان ہو گیا، اور اس وقت وہ نصرانی تھا۔ تاریخ کلسیہ بحوالہ قاضی محمد یوسف، جدید تحقیق۔ ایران میں 3 صدی کے ساسانی دور کے کتبے ملے ہیں۔ اس عہد میں ایرانی حکومت سندھ سے فرات تک وسیع تھی۔ ان کتبوں میں شرقاً غرباً سلطنت کے مذہب کا ذکر ہے۔ پہلا مذہب یہودی، دوسرا بدھ، تیسرا برہمن اور چوتھا نصر یعنی نصرانی کا ذکر ہے۔ مغرب کے عیسائیوں کو کرسچن کا نام دیا گیا ہے۔ ان کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھوں اور برہمنوں کے ممالک میں یہود و نصارہ آباد ہیں۔ گویا 3 صدی عیسوی میں بدھوں اور برہمنوں کے علاقے میں یہودی اتنی بڑی تعداد میں آباد تھے کہ ان کو اولویت حاصل تھی۔ سلطنت ساسانہ کے بلاد شرقیہ میں پہلے نمبر پر یہودی کا ذکر لکھا ہے۔ سرسوتی ندی کے پوتر برہمادرت کے مواسارا جگت ملیچاچاریہ حضرت موسیٰ کے پیروں سے بھرا پڑا ہے۔ پرتی سرگ پرب کھنڈ ادھیائے 5 شلوک 30۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے برہمنی علاقے جو سرسوتی یعنی دریا ستلج سے مشرق میں دریا میں برہم پتر تک واقع ہے، اس کے ماسوا سب جگہ بنی اسرائیل آباد ہیں۔ سارے جگت میں قدیم ہندوستان، کشمیر، افغانستان اور ایران کے علاقے شامل ہیں۔ بحوالہ خطوط جناب عبد القادر نواں کوٹ لاہور۔ ہندوؤں کے 18 پران ہیں، اس میں 9ویں نمبر پر بھوشا پران ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے بلاد شرقیہ میں آباد ہونے کا ذکر ہے۔ کئی نبیوں کا مختصر حال بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ الغرض مذکورہ بالا یہود و نصارہ ان گمشدہ جلا وطن بنی اسرائیل کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پختون و افغان وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی کی 19 ستمبر 1972 کی اشاعت میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی۔ اسرائیلی ٹیم کا دورہ کشمیر، انبیاء علیہ السلام کی قبروں کی تلاشی۔ نئی دہلی 18 ستمبر اسرائیل کی ایک 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے حال ہی میں جموں و کشمیر کا دورہ کیا۔ یہودی ٹیم نے یہ دورہ بھارت اور کشمیر کے مابین اس مبینہ دعوے کے بعد کیا۔ بعض اسرائیلی انبیاء علیہ السلام کی قبریں کشمیر میں ہیں۔ اسرائیلی ٹیم نے کشمیری حکام اور ماہرین ارضیات سے مفصل تبادلہ خیالات کیا اور سری نگر سے 50 کلومیٹر دور درگاہ حضرت بل کے ارد گرد کا وہ علاقہ بھی دیکھا جہاں بقول بھارتی اور کشمیری ماہرین کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی قبریں بتائی جاتی ہیں۔ ذریعہ اثنا کانگریس کے اخبار قومی آواز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی ٹیم نے محض تحقیق کے لیے دورہ کیا اور یہ دورہ سرکاری نہیں تھا۔